اللہ پر ایمان اور اللہ رب العالمین پر توکل ایک اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ دنیا کے سارے جتنے بھی ہتھیار ہیں، جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، جتنے بھی اسباب ہیں، وہ سارے اس کے مقابلے میں ہیں۔ اللہ مالک کی توفیق کے ساتھ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے، توکل علی اللہ۔ اور جو بندہ اللہ رب العالمین پر توکل کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو کافی بناتا ہے۔ اور یہ مضمون اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں، بے شمار جگہ پہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ نماز کا معاملہ دیکھیں، جہاد کا معاملہ دیکھیں، شادی بیاہ کے معاملات دیکھیں، کاروبار کے معاملات دیکھیں، کافروں کے ساتھ معاہدات ہو تب، کافروں کے ساتھ لین دین ہو تب، کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تب، گھر سے نکلنا ہو تب، گھر میں داخل ہونا ہو تب، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا توکل علی اللہ، فرمایا اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا کر اللہ رب العالمین تمہارے سارے معاملات درست کر دے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو بندہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ رب العالمین بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رب العالمین اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ رب العالمین اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ قرآن مجید کی کون سی ایسی آیت ہے جو توکل علی اللہ کے بارے میں جامع قسم کی آیت ہے؟ تو فرمایا یہ تم یہ آیت پڑھ لیا کرو، یہ آیت نمبر 3 ہے اور سورہ طلاق ہے، پارہ نمبر 28 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، کہ جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات و حالات جہاں بھی قرآن مجید نے بیان کی، وہیں پہ بھی اللہ رب العالمین نے توکل علی اللہ، وہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اور اسی طرح توکل سے مراد کیا ہے؟ توکل سے مراد یہ ہے، امام جرجانی اپنی مشہور کتاب التعریفات میں رقم تراز ہیں، وہ کہتے ہیں توکل سے مراد یہ ہے، توکل اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد اور لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے نا امید ہو جاؤ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے نا امید ہو جاؤ، اور اللہ رب العالمین کے پاس جو کچھ ہے اس پر مکمل اعتماد رکھو، بھروسہ رکھو کہ جو کچھ مجھے ملے گا اللہ کے گھر سے ملے گا، اللہ کے دربار سے ملے گا، اللہ کے در سے ملے گا۔ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوگ کیا ہے، لوگ تو خود محتاج ہیں۔ فرمایا تم جب یہ توکل کر لو گے اللہ رب العالمین پھر تمہیں کافی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح علامہ ابن رجب رحمہ اللہ سے توکل کی تعریف پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے نفع نقصان میں محض اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر بھروسہ کرنا، کہ نفع بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر نفع دینے پہ آئے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اللہ رب العالمین اگر نقصان دینے پہ آئے کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا اس چیز کا نام توکل ہے، اور مزید یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دینے والا بھی نہیں ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، اس کا نام توکل ہے۔
اور پھر مزید اس کو سمجھیے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں میرا کان پکڑا مخاطب کرنے کے لیے، توجہ کرنے کے لیے، کہا اے غلام، اے لڑکے، یہ بات سن، غور سے سن، پلے باندھ لے کہ ساری دنیا مل کر تجھے نفع پہنچانے پہ آئے، تجھے نفع نہیں دے سکتی مگر جتنا اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے، اور ساری کائنات مل کر تجھے نقصان پہنچانے پہ آئے، نہیں نقصان دے سکتی مگر جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا اتنا ہی ہوگا، کسی کی ہمت نہیں اس سے آگے زیادہ نقصان پہنچا سکتا۔ رفعت الاقلام، فرمایا قلمیں اٹھا لی گئی، تیری تقدیر لکھ دی گئی، اب اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور پھر مزید ہم توکل کے بارے میں اگر دیکھیں تو ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نظر آتی ہے۔ ویسے تو ہر نبی جتنے بھی تھے اللہ رب العالمین کے تمام نبی سارے اللہ پہ توکل کرنے والے تھے، لیکن کچھ انبیاء کے واقعات کچھ خاص ہیں، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب چخا میں پھینکے جانے لگا تو اس وقت بھی اب اللہ رب العالمین امتحان لے رہی ہے، سبحان اللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا امتحان نہ لے، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں کسی فتنے میں نہ ڈال، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، لیکن ہم نے اپنا ایمان صحابہ کرام جیسا، حضرات انبیاء کرام جیسا مضبوط کرنا ہے، اور قرآن ہمارا ایمان مضبوط کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں، سنیں، سمجھیں تو قرآن ہمارا ایمان مضبوط کرتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابراہیم علیہ السلام کو چخا میں پھینکا جانے لگا، اس وقت ان کے پاس بارش کا فرشتہ آیا۔ ابھی بھیجنے والا کون ہے بارش کے فرشتے؟ سو اللہ تعالیٰ، اپنی مرضی سے نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اس نے کہا میں بارش کا فرشتہ، بارش پہ میری ڈیوٹی ہے، آپ کہیں تو سارے بادل کو اکٹھا کر کے پانی برساؤں اور اس آگ کو بجھا دوں؟ نہیں، میں اللہ رب العالمین کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اللہ رب العالمین کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، اللہ پر ایمان کی وجہ سے، توحید بیان کرنے کی وجہ سے اور باطل معبودان کو توڑنے کی وجہ سے مجھے چخا میں ڈالا جا رہا ہے، اور میرا یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا، میں نے بتوں کو توڑا تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے توڑا تھا، کوئی سیاسی مفاد نہیں تھا، کوئی خاندانی مفاد نہیں تھا، کوئی مالی مفاد نہیں تھا، اللہ جانے اور یہ آگ جانے، جا تو سائڈ پہ ہو بس، ٹھیک ہے، پیچھے ہٹ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کون سی پڑھی تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ حسبی اللہ نعم الوکیل، حسبی اللہ نعم الوکیل، کہ میرے لیے مجھے اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، یہ ہے اللہ پہ توکل، اللہ جانے اور آگ جانے، بس آپ چھوڑ دیں معاملہ، میں نے اللہ کے رضا کے لیے کیا، اللہ رب العالمین کبھی بھی مجھے پریشان نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے کیسی پھر مدد کی؟ سبحان اللہ، قرآن سے پوچھئے، قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بولا ہے میری آگ بردن، ٹھنڈی ہو جا، وسلام، سلامتی والی بن جا، علی ابراہیم، ابراہیم پر، اے میری آگ۔ آگ کس کی ہے؟ آگ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نہ چاہے تو آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک چیز اور واقعہ کو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے پھر ان کو بچایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سیدہ سارہ جو کہ حضرت اسحاق کی والدہ ہیں،
یہ دونوں عراق سے گزر رہے ہیں. عراق کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور ظالم بادشاہ ہے، اور وہ کسی بھی خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے تو اس پہ دست درازی کرتا ہے. دست درازی کرنے کے بعد بدکاری کرتا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زوجہ محترمہ تھی. زوجہ محترمہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بیویاں کائنات کی سب سے خوبصورت ترین عورتیں ہوتی ہیں، صورت کے لحاظ سے بھی، سیرت کے لحاظ سے بھی. اللہ رب العالمین نے پھر ان کو بچایا. حاکم وقت نے ان دونوں کو طلب کیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو بلایا اور بلا کے بدکاری کرنا چاہیے. تو سیدنا سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی. وہ دعا کیا کی؟ وہ دعا بڑی کمال کی دعا. اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی. اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ پر ایمان رکھتی ہوں، وبرسولک، اور میں آپ کے رسول پر بھی ایمان رکھتی ہوں. رسول کون سے ہیں؟ حضرت ابراہیم. کہ میں آپ کے رسول پر بھی ایمان رکھتی ہوں، آپ پر بھی ایمان رکھتی ہوں. وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي، اور میں اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتی ہوں. صرف اس کو اپنے خاوند کے لیے حلال قرار دیتی ہوں، اپنے خاوند کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے حلال قرار نہیں دیتی. اے میرے رب، میرا یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے ہے، میرا یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے عمل ہے. اے اللہ، مہربانی فرما، مجھ سے اس مصیبت کو دور کر دے، اس برائی سے مجھ کو بچا لے. پھر اللہ رب العالمین نے مدد کی. اللہ رب العالمین نے سیدہ سارہ علیہ السلام کو اس بادشاہ کی ظلم سے اور اس کی شرارتوں سے اللہ رب العالمین نے سیدہ سارہ کو بچایا. اور پھر اسی طرح توکل کا سیدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی. اسی بادشاہ نے ان کے کردار سے اور ان کی تقوی سے اور توکل علی اللہ سے متاثر ہو کر اسی بادشاہ نے حاجرہ ان کو بطور گفٹ کے طور پر دی. میں یہ لے جاؤ، یہ تمہاری خدمت کرے گی. تیرا تو بڑا توکل ہے اللہ پر، تو اپنے خاوند کے ساتھ بھی بڑی وفادار ہے. کاش ساری عورتیں ایسے ہی وفادار ہوں تو پھر مزہ آتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک حدیث بھی ذہن میں آ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کے لیے تو بڑا شاندار پیکیج دیا. ہم مردوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں، جنت میں جانا مردوں کا بہت مشکل ہے. عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا شاندار پیکیج دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اور فرمایا اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے، فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو. اور مرد کی کتنے کام ہیں، مرد کے اور بیچارے بڑے بہت سارے کام ہیں. تو یہ اللہ پر توکل دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے موقع اللہ پر توکل دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے نکلتے ہیں. رات کی تنہائی میں نکلے، تاریک رات ہے، ہر طرف پہرا لگا ہوا ہے، سارے قبائل کا ایک ایک سپاہی کھڑا ہوا ہے. ان ظالموں نے یہ مشورہ کیا تھا، یہ طے کیا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک جوان مسلح ہو کر کھڑا ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی نکلیں گے حملہ کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے. یوں ہوگا کہ سارے قبیلوں کے اوپر خون آ جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کس قبیلے سے لڑے گا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی ایک چال چلی، فرمایا تیرے رب نے بھی آسمانوں میں ایک تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ فرمایا تم اللہ پہ توکل تو کرو، اللہ پہ بھروسہ تو کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے پیغمبر مٹھی اٹھائیے ریت کی اور ان کے اوپر پھینک دیجئے، اور آپ نے پھینکی اللہ رب العالمین کا نام لے کر، فرمایا شاہد الوجوہ، فرمایا چہرے بگڑ جائیں، اور اس نے سرخ مرچی کا کام کیا، جس کی آنکھوں میں گئی وہ آنکھیں مرتا ہی رہ گیا۔ کبھی لگی ہے مرچی آنکھوں میں، سرخ مرچی پاؤڈر کبھی آنکھوں میں لگے پتہ چلتا ہے، بندے کو ایک دفعہ نانی یاد آ جاتی ہے، دن کو تارے نظر آتے ہیں۔ تو اب وہ ان کو یہی ان کا حشر ہوا، اس سے بھی برا حشر ہوا ہوگا۔ اب وہ دیکھتے رہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو نکالا، حضرت ابوبکر ساتھ ہیں، ابوبکر کو ساتھ گھر سے لیا، ان کی اونٹنی لی، ان کا غلام ساتھ ہے، تھوڑا بہت کوٹلی کے اندر سامان بھی باندھا ہوا ہے، زیادہ راہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، آ جائیں گے ہمیں پکڑ لیں گے پھر۔ فرمایا ابوبکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ٹھیک ہے، تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور جب غار کے اندر بنا لیے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ابوبکر صدیق کی گود میں رکھا ہوا، لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ کافر بالکل سر پہ آگے غار کے دہانے پہ کھڑے ہو گئے، اچھا یہ اوپر دیکھ رہے ہیں، ان کا یہ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دے دی بھی ظالموں اپنے پاؤں میں دیکھ لو، نیچے دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے، لیکن اللہ نے ان کی آنکھیں اندھی کر رکھی تھی، بھلا کیسے دیکھتے؟ اللہ اجازت دیتا تو دیکھتے۔ ابوبکر کہتے ہیں اللہ کے رسول انہوں نے اگر ہمیں دیکھ لیا تو یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر، ابوبکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا جن کا اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کو اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے اللہ پہ توکل۔ اور اسی سفر میں سراقہ بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے آیا، ابو جہل نے اعلان کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا کسی بھی حالت میں گرفتار کر کے لے کے آئے 100 اونٹ اس کو انعام دوں گا۔ لالچ میں آ گیا، نکلا اپنا گھوڑا لے کے، تلوار لے کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، جب قریب پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ پہ توکل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کو پکڑ لے۔ اس کا گھوڑا زمین میں دھنسا، کہتا ہے محمد سوری، میں تو غلط ارادے سے آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، اللہ سے دعا کریں مجھے معاف کر دیں، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دی، گھوڑا اس کو زمین سے باہر آ گئے، اس کے پاؤں باہر آ گئے۔ نیت کے اندر کھوٹ تھا، دل کے اندر میل تھی، بغض تھا، لالچ تھی۔ آج ہمارے مسلمان بھی تھوڑی سی لالچ میں آگے چند ٹکوں کے لیے مسلمانوں کے راز فروخت کر دیتے ہیں، کافروں کو جاسوسی کرتے ہیں، کافروں کے لیے چند ٹکوں کے لیے۔ کیا ان کی حیثیت ہے؟ آپ کو لاکھوں ڈالر بھی دیے جائیں، ان کی کیا حیثیت ہے جنت کے مقابلے میں؟ کفن کی جیب تو نہیں ہوتی، ساتھ تو نہیں لے کے جائیں گے، یہ بھی لالچ میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی،
پھر اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پھر اس کو لالچ دیا. یہاں پہ آپ نے اس کو لالچ دی سراقہ کو. فرمایا سراقہ کیا حال ہوگا تیرا جب تجھے کیسر و کسرا کے سونے کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. کیسر و کسرا اس وقت یہی ہے جیسے آج تمہارا سپر پاور یو ایس اے یا پوری دنیا میں اس کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے. اور میں اس کے جو بادشاہ ہیں ان کے ہاتھوں میں جو سونے کے کنگن پہنے ہوئے فرمایا وہ تجھے سراقہ پہنائے جائیں گے. آپ نے بھی اس کو لالچ دے دی. فرمایا اب یہ اللہ سے تو ڈر کے پیچھے نہیں ہٹنے والا, شاید لالچ کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے. اب دل میں کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے یا سراقہ جانتا ہے اس کے دل میں کیا ہے. سراقہ اس سے پیچھے ہٹ گیا. اللہ کے رسول معاف کر دیجیے, کلمہ پڑھائیے, مسلمان ہوا, واپس چلا گیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح ادا کی. کیسر و کسرا کے خزانے, سونے چاندی, ان کے زیور, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. اور پھر یہی سراقہ حضرت عمر بن خطاب ڈھونڈتے ہیں, سراقہ ادھر آؤ, یہ کنگن تمہارے ہیں, تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے, پہنو ان کو. یہ توکل تھا. سراقہ کا بھی اپنے رب پر اعتماد تھا, اپنے رسول کی زبان پہ توکل تھا کہ میرے رسول نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے, وہ ہو کے رہے گا. آج ہمارا مسلمانوں کا اللہ پہ توکل نہیں رہا, اسی وجہ سے آج ہم مار کھا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھری پڑی ہے. آگے دیکھیں پارہ نمبر 4 کو اگر آپ کھولیں, سورہ, ویسے تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً بہت ساری صورتوں میں, سورہ تغابن, سورہ طلاق, سورہ مائدہ, ساری تقریباً صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. میں آپ کو واقعہ لے کے جاتا ہوں, جنگ کا واقعہ ہے, وہاں پہ آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ سارے کافر مشرک اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف اکٹھے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے آ گئے. بدر کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ ٹکر لی. اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پہ توکل تھا, صحابہ کا اللہ پہ توکل تھا. اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی. احد کے میدان کے اندر صحابہ کرام اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں, رسول اللہ اللہ پر توکل کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ان کی مدد کرتے ہیں. تھوڑا سا مسئلہ خراب ہو گیا, مسٹیک ہو گئی صحابہ سے. ایک درے پہ ان کو کھڑا کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول گئے, شیطان نے ان کو بلا دیا, نیچے اتر آئے. خالد بن ولید نے دوبارہ حملہ کیا, بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ, جن کو سید الشہداء کا لقب رسول اللہ نے دیا ہے, وہ شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ٹوٹ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا. اس سارے واقعے کے باوجود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان صحابہ کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت کے ساتھ نرم ہیں, اور آپ نرم زبان ہیں, نرم دل ہیں, نرمی رکھنے والے ہیں. اے پیارے پیغمبر فاعف عنہم, انسان ہے, غلطی ہو گئی ہے, درگزر کر. دل میں ان کے نفاق نہیں ہے, دل میں ان کے کفر نہیں ہے, یہ دل و جان سے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتے ہیں, رسول آپ سے پیار کرتے ہیں, اپنا تن من دھن اپنے بچے سب کچھ ہے رسول آپ کا قربان کرنے کو تیار ہیں. بس سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے. پیارے پیغمبر ان کو معاف کر دے, واستغفر لهم, اللہ رب العالمین سے ان کے لیے استغفار طلب کر, وشاورهم فی الامر, اور ان سے مشورہ لے لیا کر. کن سے؟ صحابہ کرام سے. کن سے؟ جنہوں نے درہ چھوڑا تھا, ان کو پھر بھی اپنے مشورے میں شریک رکھ. تیرے ساتھی ہیں, تیرے اوپر اپنا جان, اپنی جان, اپنا مال, اپنی اولاد, اپنا گھر بار سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں.
اے پیارے پیغمبر ان سے مشورہ لے لیا کر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تو کسی کام کا ارادہ کر لے پھر اللہ پہ توکل کر لے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. توکل پھر بھی کس پہ کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین. اچھا ظاہری جو اسباب ہیں، اب اس طرح بات ہے کہ ظاہری اسباب کے اوپر ہم بھروسہ نہیں کریں گے، نہیں، ظاہری اسباب کو بھی بروکار لائیں گے. اس صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول کیا میں اپنی اونٹنی کا گھٹنا باندھ کر پھر اللہ پہ توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ دوں پھر اللہ پہ توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اونٹنی کا گھٹنا باندھ دے پھر اللہ پہ توکل کر. تیرے پاس جو کچھ ہے، جو تیرے پاس جتنے بھی جائز اسباب ہیں ان کو بروئے کر لا اور پھر اس کا انجام اللہ پہ چھوڑ دے. اس چیز کا نام توکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنا اللہ پہ توکل کر لو جتنا پرندے کرتے ہیں، فرمایا تم کبھی بھوکے نہیں مرو گے. صبح سویرے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام کو اپنے پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، اپنا پیٹ بھی بھرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پال رہے ہیں. اور پرندے بھوک سے نہیں مرتے. بھوک سے کون مر رہا ہے؟ انسان، جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے. یہ انسان بھوک سے مر رہا ہے. کیوں؟ اس کا اللہ پہ توکل نہیں ہے، اس کا ظاہری اسباب پہ توکل ہے. یہ سمجھتا ہے کہ میں کما رہا ہوں تو کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، کمائے گا تو کھائے گا، یہ تو بات ہے کہ اسباب کو بروئے کار لائے گا، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا. تو رزق کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، یا کاروبار کا معاملہ ہو، یا جہاد کا معاملہ ہو، تمہارے پاس جتنے بھی اسباب ہیں ان کو بروئے کار لاؤ پھر انجام اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ رب العالمین تمہاری ضرور مدد کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ دعا یاد کرواتے ہیں، بڑوں کو بھی امید ہے یاد ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر سے نکلتے ہو یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میں اللہ کے نام کے ساتھ گھر سے نکلتا ہوں، اللہ پہ توکل کرتا ہوں. اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ ہی میں برائیوں سے بچ سکتا ہوں اور نیکی کر سکتا ہوں. اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی میں بچ سکتا ہوں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تم دعا کر کے گھر سے نکلو گے، فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز اللہ رب العالمین تمہیں ہر چیز سے بچا لے گا. فرمایا شیطان سے تمہیں بچا لے گا. ہدیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ دعا کرتے ہو ایک فرشتہ آواز دیتا ہے. تمہارے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے اور تمہارے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے. فرمایا فرشتہ آواز دیتا ہے ہدیتا، اے اللہ کے بندے تو ہدایت کے راستے میں چل پڑا. کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنی ہے. کون سی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بس یہ دعا پڑھنی ہے، اپنے گھر سے نکلے، بچوں کو سکھا دیں، خود پڑھیں، پڑھ کے نکلیں. فرمایا فرشتہ آواز دیتا ہے ہدیتا، تو ہدایت کے راستے پہ چل پڑا. اور فرمایا وکفیتا، تو اللہ رب العالمین تیرے لیے کافی ہو گیا ہر چیز سے. اور اللہ رب العالمین وکیتا، دوسرا لفظ کہتے ہیں وکیتا، تجھے محفوظ کر لیے گا شیطان سے. اب شیطان تیرے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، شیطان تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. فرمایا یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلا کرو. فرمایا جب تم یہ دعا پڑھتے ہو فرشتہ یہ کہتا ہے. اب وہ جو سات شیطان جو شیطان نے ابلیس نے مقرر کر رکھا ہے وہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. جب وہ پیچھے ہٹتا ہے تو دوسرا شیطان اس کو پکار کے کہتا ہے تو نے اس کو پڑھنے کیوں دی دعا؟ اچھا خاصا بندہ تیرے ہاتھ سے نکل گیا، بڑا زبردست شکار تھا، تو نے ہاتھ سے نکال دیا. میں یہ دعا پڑھ کے نکلا تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا. اور خاص کر ہم پاکستانی جس دور سے گزر رہے ہیں ہمیں تو پڑھنی چاہیے، ہمیں تو زیادہ پڑھنی چاہیے، ہر قدم قدم کے اوپر پڑھنی چاہیے. کیونکہ باہر نکلیں جوتے نہیں ہوتے،
ٹھیک ہے، جو باہر نکلے مارکیٹ میں تو موبائل چھین کے لے جاتے ہیں. شرم کرنی چاہیے ان نوجوانوں کو جو ڈاکے ڈالتے ہیں. اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ لوگوں سے موبائل بھی چھینتے ہو، لوگوں سے پیسے چھینتے ہو، گاڑیاں چھینتے ہو. اللہ رب العالمین کو خوف نہیں آتا، شرم نہیں آتی. اس سے بہتر ہے کہ جا کے مزدوری کرو، کام کرو. جا کے کیا ہاتھ ٹوٹے ہوئے تمہارے؟ جا کے مزدوری کرو. جا کے پیدا ہوا ہوگا، باپ نے بھی کہا ہوگا مٹھائی لو جی پتر ہویا ہے، خود اللہ نے پتر دیتا ہے. اور پتر مار کے پہ کرتا ہے جناب موٹر سائیکل چوری کر کے پھر ڈکیتیاں کا. اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سے ہمیں بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اولاد نہیں دینے دیتا ہے. یہ نیک اولاد نہیں ہے، یہ بری اولاد ہے. اور ایسے نوجوانوں کو توبہ کرنی چاہیے. اگر میری آواز کسی طریقے سے ان تک پہنچ جائے تو ان کو توبہ کرنی چاہیے. رزق حلال لیں، رزق حلال کھائیں، اللہ پہ توکل کریں. اللہ رب العالمین اسی کے اندر تمہیں عزت بھی دے گا، رزق بھی دے گا، تمہارے لیے وہی کافی ہو جائے گا. اور چوری کا، ڈاکیتے کا، چھین کا کسی بھی لحاظ سے اب تم غلط مان لو گے، لوگوں سے لوگوں کی بددعائیں بھی لو گے، اللہ رب العالمین کے عذاب کے بھی مستحق بنو گے. اور اسی حال میں مر گئے تو کفر کی موت مرو گے. چاہے پوری دنیا کے مولوی تمہارا جنازہ پڑھا دے، امام کعبہ بھی آ جائے تمہارا جنازہ پڑھا دے، تمہاری مغفرت نہیں ہونی تمہاری، کیونکہ تم نے ایک مسلمان کا مال چھینا ہے. اور اسلامی حکومت اگر ہو تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے الٹے سمت ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالو اور ان کو دھوپ پہ ڈال دو، بھوکے پیاسے مر جائیں، نہ پانی دو نہ ان کو کھانا دو، ایسے مر جائیں، تڑپتے تڑپتے مر جائیں. جو ایسے نوجوان ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو ڈکیتیاں کرتے ہیں، جو چوریاں کرتے ہیں. فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہ رب العالمین تمہیں کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر معاملے میں توکل کرنے کی توفیق دے.